ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز علماء کرام، اور سامعین گرامی قدر، میرے مخدوم اور بھائی، جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب نے مجھ سے 18 جون کا وقت لیا تھا اور اب 19 جون ہو چکی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ وقت تقریر سننے اور سنانے کا نہیں، سونے کا ہے. اتنے خطیبوں کو آپ نے سنا،
مجھے امید ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں گے۔ میں جب سٹیج پہ آیا تو عزت مآب قاضی حسین احمد صاحب خطاب کر رہے تھے۔ ان کے بعد میں نے اپنے بھائی مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب کی گفتگو بھی سنی۔ اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی تقریر نے تو متاثر بھی کافی کیے۔ مجھے ان کے نقطۂ نظر سے کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا درست کہا۔ لیکن ایک بات مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوئی کہ جب سے جلسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کے اب تک شیخ القرآن کے سٹیج سے شیخ القرآن والا مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ بلکہ ایک فاضل خطیب نے ان لوگوں کو بھی اہل سنت کہہ کے اپنا بھائی کہہ دیا جو سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک بدعت میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے آج کے پروگرام کے اشتہار غور سے دیکھے ہوں تو ان پہ موضوع لکھا گیا ہے توحید و سنت کانفرنس۔ اسی طرح اور بول دے نہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے 99% لوگ میرے خیال کی تائید کریں گے۔ پہلے میرا خیال سن لینا کہ ہمارے ملک میں جتنے مذہبی جلسے ہوتے ہیں آپ ان کے اشتہار پڑھتے ہیں، بینر پڑھتے ہیں، تو آپ ان کے مختلف عنوان پڑھتے ہیں۔ خیر سے ایک طبقے نے تو اپنے لیے عنوان مخصوص کر لیا ہے میلاد النبی کانفرنس۔
ولادت پیمبر، ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، جو نعت خوان آیا، جو خطیب آیا، جو مقرر آیا، اس نے اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور صرف کیا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ ولادت ہوئی تھی، ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اس خطیب نے میک کی جان چھوڑی۔ خطیب میک پہ آئیں تو جان آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی موضوع شروع کیا، میرے نبی پیدا ہوئے تھے، مکے میں پیدا ہوئے۔ ہر جلسے کا موضوع یہ ہے، ہر جلسے کا عنوان یہ ہے۔ میں بالکل بد زبانی نہیں کرتا اور میری عادت بھی نہیں، کسی کے مسلک پہ ہٹ کرنا، کسی کے بزرگوں کو گالی دینا، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا، یہ میری عادت نہیں ہے۔ میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑتا ہے، اور میں نے ایک باحیا ماں کا دودھ پیے، اور برتن میں سے ہمیشہ وہی کچھ باہر نکلتا ہے جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے۔ میں بالکل بد زبانی نہیں کروں گا، بالکل ہٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر اس طبقے کا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست عزیز یہاں بیٹھا ہے یا میری کیسٹ کوئی تک پہنچے تو بندیالوی ہاتھ باندھ کے اس طبقے کے سمجھدار لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اس کائنات میں کوئی آدمی ایسا بھی آیا ہے جس نے میرے نبی کی ولادت کا انکار کیا ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ضدی لوگوں سے میری بالکل بات نہیں، میں نہ مانوں ان سے میری بات، جن کا عقیدہ یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے اساں یا رسول اللہ علیہ اللہ اللہ تے خیر سے، ان سے میری بات نہیں ہے۔ میری بات ہے کالج سکول کے پڑھے لکھے نوجوانوں سے، ٹیچروں سے، پروفیسروں سے، پڑھے لکھے طبقے سے۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ ابن ابی، کیا آج تک کوئی کافر ایسا آیا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مسلمانوں کا نبی پیدا نہیں ہوا؟ تو پھر ہر جلسے کا عنوان نبی کی ولادت رکھ کے منوانا کیا چاہتے ہو؟ کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جس چیز کا کائنات میں آج تک منکر ہی کوئی نہیں، اس پہ زور دینے کا مقصد، خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی ربیع الاول میں آیا تو اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرے طبقے نے جو عنوان تجویز کیے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ
کسی نے عنوان تجویز کیا عظمت مصطفیٰ، پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں پڑھتے رہتے ہو؟ ایک طبقے نے اپنے لیے عنوان پسند کیا ختم نبوت کانفرنس۔ ہمارے دوست ہیں کچھ، ان کا ذوق ہے، انہوں نے عنوان پسند کیا عظمت صحابہ، پھر اس میں عظمت صدیق، عظمت فاروق، عظمت عثمان، عظمت حیدر کرار، حسنین کریمین، عظمت معاویہ۔ کبھی کبھی ہم اشتہاروں میں عنوان دیکھتے ہیں فکر آخرت، یہ جتنے عنوان میں نے ذکر کیے اور جتنے موضوع میں نے ذکر کیے، میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام موضوعات میں اور ان تمام عنوانوں میں سب سے حسین اور خوبصورت عنوان اگر کوئی ہے تو وہ توحید و سنت کا عنوان ہے۔ اب بتائیے 99% اتفاق کرتے ہو کہ 100% کرتے ہو؟ جو نہیں کرتے ہیں ان سے میں دلائل سے منوا لوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میرے اس کہنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے، خدا گواہ یہ مقصد نہیں ہے، الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں، لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا۔ ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی اور میں نے وہ آیت پڑھی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں۔ تو میں نے وہ وہاں بیان کیا کہ ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی، کھجور، گٹھلی، پردہ، تو حضرت کہتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبر کو سمجھو کھجور کی طرح اور گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی۔ اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قبر اکھاڑی اور کفن چرا لیا اور اسلامی حکومت ہوئی تو کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ کیوں؟ ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری والی چیز کا کوئی مالک ہو اور مردہ کفن کا مالک۔ میں نے تو یہ تقریر کی تو صبح بازار میں لوگوں نے کہا سرگودے چو آیا سی مولوی، آ گیا بھی کفن چرائے کرو کچھ نہیں ہوگا۔ کل اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے کہ سیرت کا عنوان اچھا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا، یا عظمت مصطفیٰ کا عنوان اچھا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی کی عظمت بیان ہونی چاہیے، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی شان، میرے نبی کا جاہ و جلال، میرے نبی کی عظمتیں بیان ہونی چاہیے۔ کیوں بیان نہ ہو؟ قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے۔ ذرا اس میں ڈوب کے تو دیکھو قرآن میرے نبی کی عظمتوں کے کس طرح ذکر کرتا ہے۔ میرا نبی زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کر دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ والی تفسیر پیش نہیں کر رہا ہوں،
میں عام مفسرین کا معنی آپ کو سنا رہا ہوں. نبی پاک کو شوق تھا کہ میرا قبلہ جلدی جلدی بیت اللہ بن جائے اور وہی اترے. اس انتظار میں آپ اوپر دیکھتے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے. یہ جو میرے نبی کے دیکھنے کا انداز ہے نا، یہ رب کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا. اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. خدا دی قسم اردو چو کوئی لفظ ہی نہیں جیڑا قد نرا دا معنی پورا کرے. قد نرا، اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، تعلق ہے رب کا اور میرے نبی کا. قد نرا اردو میں معنی ہی کوئی نہیں. اردو میں ہم معنی کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اردو میں معنی ہے. مولانا حسین علی نے پنجابی میں معنی کیا اور پھر مزہ ہی آ گیا. اس نے کچھ عربی کا وہ ذوق پورا کر دیا. مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا، قد نرا اساں ڈاڈا ویدھے پیاں، اساں ڈاڈا ویدھے پیاں. اب محبوب اپنے محب کو کہے کہ تیری اس ادا کو میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر محب کے لیے تو یہ بڑی بات ہے نا کہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ تیری ادا کو میں. نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہونا چاہیے. قرآن نے خود میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے کیے اور جگہ جگہ پہ رب نے میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے کیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. صدقے جامع مولانا حسین علی، تیری قرآن فہمی تے صدقے جامع. مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ نے قسم اٹھا کے میرے نبی سے 3 وعدے کیے. مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے، نہیں چھوڑا ہم نے آپ کو، نہیں چھوڑنا ہم نے آپ کو. پہلا وعدہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی؟ بہتر. تو ولسوف یعطیک ربک فترضی. میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہوں. کتنے وعدے کیے؟ 3 وعدے کیے. چھوڑنا بھی نہیں، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہونی ہے، اور میں نے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو کیا ہو جائے گا؟ راضی. 3 وعدے کر کے نا، توجہ آپ کو علماء ہیں اور طلباء ہیں تو تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں، آپ کو پتہ چلے کہ مولانا حسین علی کا انداز تفسیر کیا ہے. 3 وعدے کر کے اللہ نے میرے نبی کو ماضی کی 3 باتیں یاد دلائیں. پچھلی میرے پیغمبر جو وعدہ کیا ہے نا وہ میں پورا کر سکتا ہوں. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنا. الم یجدک یتیما فآوی. آپ تو یتیم تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، ہم نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، ابھی صحیح چلنے کے قابل نہیں ہوئے، ہم نے ماں کا سایہ اٹھا لیا. الم یجدک یتیما
نے سر پہ نبوت کا تاج پہنا کے 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. کتنے وعدے، شاباش. ماضی کی کتنی باتیں یاد دلائیں. آگے اللہ نے 3 حکم دی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے پیغمبر آپ نے یتیمی دیکھی ہے نا، لہذا یتیم کو جھڑکیے نہیں. آپ نے بھوک دیکھی ہے نا، لہذا سائل کو جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو فحدث، ظاہر کر. یہاں میں ایک معنی کروں گا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ معنی بالکل نیا ہوگا، اور یہ معنی تفسیر جواہر القرآن میں بھی نہیں ہے. یہ معنی میرے والد صاحب مولانا حسین علی کے شاگرد تھے، میں نے ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی تو انہوں نے یہ معنی کیا مولانا حسین علی کے حوالے سے. وہ معنی آپ کو سناؤں گا. عام مفسرین کیا معنی کرتے ہیں؟ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. کیا مطلب؟ اللہ پیسے دیتے نے تے چنگے کپڑے پا. رب کی نعمت کو، چنگا مکان بنا، چنگی سواری رکھ. بندے کول پیسے ہون، دولت ہون، گندے کپڑے، پاٹے ہوئے کپڑے، آکے کون ہے نا کہ سادگی ہے. رب نے نعمت دی ہے تو اسے استعمال کرو. اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے؟ نہیں. اچھی سواری میں سوار ہونے کا نام تکبر ہے؟ نہیں. اچھے مکان میں رہائش رکھنے کا نام تکبر ہے؟ نہیں. اچھی چیزیں استعمال کرنے کا نام تکبر نہیں ہے. تکبر نام ہے اچھے کپڑے پہن کر گندے کپڑے پہننے والوں کو حقیر سمجھنے کا. اس کا نام کیا ہے؟ بندہ اچھے کپڑے پہنے اور جنہ مارے پائے نے انہوں نے آکے کیڑے مکوڑے نے.
اس کا نام کیا ہے؟ یہ عام مفسرین مانا کرتے ہیں. مولانا حسین علی کہتے ہیں پچھو نعمتاں ویکھو اللہ جڑیاں اپنے نبی نو یاد دیوائیاں، اگو مطالبہ ویکھو. اللہ نے اے مطالبہ کرنا ہی کہ رب کی نعمت کو ظاہر کر، دولت دی ہے تو اس کو ظاہر کر. حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں ہے. توجہ اب آپ کی، زور سے بولو. اور اگر یہ معنی پسند آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا. یہ پسند آ جائے تو میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، میں نے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا، 14 طبقوں کا سردار بنایا. آپ مجھ تک آنے کے لیے پریشان تھے، میں نے اپنے تک آنے کا راستہ دکھایا. آپ مفلس تھے، میں نے غنی کر دیا. پھر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا ہوں. میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن والی نعمت، یہ قرآن والی نعمت جو میں نے تجھے عطا کی ہے، فحدث، میرے پیغمبر اس قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا کر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، بیان کر. یہ جو قرآن والی نعمت ہے، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے کیا کر. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ کا جو عنوان ہے، میں اس کے خلاف نہیں. میری زبان جلے، مجھ پر لعنت اگر میں اس کے خلاف ہوں تو اس عنوان کی تردید نہیں کر رہا ہوں. عظمت صحابہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عنوان کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت بیان کرنا، صحابہ کی منقبت، صحابہ کا مقام، صحابہ کی سیرت، صحابہ کی فضیلتیں بیان کرنا یہ کوئی اچھا موضوع نہیں ہے. میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے قرآن میں جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ رب میرے نبی کے یاروں کی عظمتوں کے تذکرے کرتا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکروں سے. ہم جو اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ ہیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے. ہمارا موضوع ہے توحید. کیا موضوع ہے؟ رد شرک. رد شرک یہ ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے. سن روٹی ہضم نہیں ہوندی جداں تک اساں تقریر توحید بیان نہ کری. موضوع کوئی ہو، آپ ہمیں کوئی موضوع دے دیں، اسی پھرا پھرو کے آنا توحید پہ. یہ کہتے ہیں نا، ایک مولوی صاحب تھے اور ہر جمعے پہ شہادت حسین بیان کر. کہیں ہوتے ہیں محرم الحرامی مولوی، ہر جمعے پہ شہادت، ہر جمعے پہ. مقتدیاں ہاتھ بننے، استاد جی اک گئے، کوئی موضوع بدلو، ہر جمعے شہادت ہے. اگلے جمعے بھائی اہمیت نماز، لوگاں شکر کیتا بھائی منہ دا ذائقہ کو. جو لوگ آئے، مولانا نے تقریر شروع کی، مولانا نے فرمایا نماز کی بڑی اہمیت ہے، قرآن نے جگہ جگہ پہ ذکر کیا، نماز لازمی پڑھنی چاہیے، کبھی بھی معاف نہیں ہوتی. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا، وہاں بھی نماز پڑھی. مقتدیاں کیا مولوی آ گیا بھائی اپنے منہ، اس نماز وچوں کر لی شہادت. ہمیں بھی موضوع جو دے دو، ہم اس میں سے راستہ نکالتے ہیں کیا بیان کرنے کا.
میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں کہ میں لمبی گفتگو آپ سے کروں. اشارہ صرف کروں گا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اللہ کرے سمجھ جائیں. علماء تو جلدی سمجھیں گے، طلبہ بھی سمجھیں گے، عوام سمجھ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو پھر میری مجبوری ہے، مجھے سمجھانا پڑے گا. حضرت یوسف کے پاس جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں وہ جو دو بندے آئے تھے توحید سننے آئے تھے. بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں آئے تھے؟ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں وہ دو آدمی حضرت یوسف کے پاس آئے تھے. مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا، تو بڑا محسن آدمی ہے، تعبیر بتا. حضرت یوسف کو موقع ملا تو حضرت یوسف نے کہا یہ جو کھانا آنے کا وقت ہے، ہوں گے نا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کھانا آنے میں، یہ جو کھانا آنے کا وقت ہے، اس کھانے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو. یہ اشاعت التوحید آلیاں سنت یوسفی تے عمل کی سنن آلے کچھ سننا چاہن تے جڑا دین دا سچا دائی ہے وہ کہ سنائے گا؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اور توحید بھی کیسے سنا؟ پہلے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں پیغمبر، میرا باپ یعقوب پیغمبر، میرا دادا اسحاق پیغمبر، میرا پردادا ابراہیم پیغمبر، میں کوئی معمولی آدمی ہوں. پہلے اپنا تعارف کروایا. راولپنڈی کے لوگوں جب کنویں سے لوگوں نے نکالا تھا اور انہوں نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا مفت میں غلام ہاتھ آ گیا ہے، اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں. کس کو غلام بنا رہے ہو بھائی؟ نہیں یہ نہیں کہا. اور کس کو غلام بنا رہے ہو؟ میں یعقوب کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا پڑپوتا ہوں. مصر کے بازار میں ہتھکڑیاں لگی، مصر کے بازار میں بکے، خریدا گیا، نہیں بتایا کس کو خرید رہے ہو بھائی، میں کون ہوں، یوسف ہوں، نہیں بتایا، نہیں تعارف کروایا. ہتھکڑیاں لگیں، جیل جانے لگے. یہ ابھی مفتی صاحب ابوالکلام آزاد کا ذکر کر رہے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد بعض باتیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ایک بات ان کی آپ کو سناتا ہوں، سنیے گا اور مزہ لیجئے گا. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں لوگ جیل اس لیے جاتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور یوسف کو جیل اس لیے جانا پڑ گیا تھا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے یہ کام، سارا مصر ہی مخالف ہو گیا. لوگ تھے اعتدال پسند، روشن خیال. لوگ کون تھے؟ روشن خیال تھے. زلیخا کی سہیلیاں بھی یہ نہیں کہتی بھئی زلیخا گندا کام کیتا، یہ نہیں کہتی ہیں. قرآن پڑھیے، زلیخا بھی سہیلیاں کہتی ہیں کم جڑا کیتا اس سے تیڑا حرج کوئی نہیں، بندے دا انتخاب صحیح نے اس کیتا. بد ذوق ہے، غلام کو دل دے بیٹھی. زلیخا نے سنا، اس نے سوچا یہ باتیں اس لیے کرتی ہیں انہاں میرا یوسف ویکھیا نہیں، انہوں نے یوسف دکھانا چاہیے. انہوں نے یوسف دکھا دیا. انہوں نے فروٹوں کے بجائے انگلیاں کاٹیں. اب ساری جو فریفتہ ہوئیں تو یہ بیگمات کون تھیں؟ زلیخا کون تھی؟ وزیر خزانہ کی بیگم. تو اس دے گھر جنہ مہمان آنا سی وہ کون کیڑیاں مہمان ہونیاں سن؟ وزیراں دیاں بیگماں، پارلیمنٹ دے اراکین دیاں بیویاں، سیکٹریاں دیاں بیویاں، بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں.
یوسف کو دیکھا، دنگ رہ گئیں، ششدر ہو گئیں، حیران ہو گئیں. اب رات جو بھی وزیر صاحب گھر آتے ہیں نا تو بیگم کہتی ہے یوسف دی دعوت نہیں کرنی چاہیے. وزیر صبح دفتر آیا، سیکرٹری کو بلاؤ. سیکرٹری کو بلایا گیا. اے یوسف کون ہے؟ اسا کہ اچھا تواڈے گھر بھی میری بیگم بھی راتی نہیں کہہ رہی. انہاں آخیا علاج اے وے ایک یوسف نو چکو تے جیلے سٹو. یوسف 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 ہونے لگ گئے، ہتھ کڑیاں لگی. نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. کنویں سے نکلے، غلام بنے، مصر کے بازار میں بکے، ہتھ کڑیاں لگی، جیل میں گئے. نہیں بتایا میں کون ہوں. پنڈی کے لوگوں، آج توحید بیان کرنے کا وقت آیا. تو آج پہلی مرتبہ بتایا میں کون ہوں. اس لیے کہ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے. متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی. بڑا بندہ گل کرے، مشہور بندہ گل کرے، مشہور خطیب گل کرے، بھاویں وہ چبلا مارے، لوگ آتے ہیں سبحان اللہ جی. تے نواں بندہ جس نال عقیدت نہ ہوئے جیڈی سونی تقریر کرے سنتا ہی کوئی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے. آج توحید بیان کرنے کا وقت آیا تو پہلی مرتبہ بتایا میں کون ہوں، اور بتانے کے بعد کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. میں پیغمبر، میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر، اللہ ساڈے اتے اتنیاں نعمتاں کیتیاں ہون پھر سن اے لائق نہیں کہ اساں اس نال کسی نو شریک بنا. ما کان ما ینبغی ما یجوزو. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں مانا کرتے ہیں. واہ مولانا حسین علی، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں ما کانا لنا، سن اے گل ڈھکدی نہیں، سن اے گل ڈھکدی نہیں پہ رب ساڈے تے نعمتاں کرے اساں شرک کریے. سن اے گل ڈھکدی نہیں. ہم اللہ کی ذات میں اور اس کی صفتوں میں کسی کو شریک، زور سے بولو، ہم اللہ کی ذات میں اور اس کی صفتوں میں کسی کو شریک نہیں بناتے. ذالک من فضل اللہ. یہ موضوع پھر سب سے اعلیٰ ہوا نا، ذالک من فضل اللہ. یہ شرک کا نہ کرنا، یہ شرک سے بچ جانا اور یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من فضل اللہ. کس کا فضل ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا. اللہ دی قسم اس دا تعلیم نال کوئی ذکر نہیں، تعلق کی کوئی نہیں. بے بندہ وڈی ایم اے ہوئے، انجینئر ہوئے، بیرسٹر ہوئے، جج ہوئے تے توحید دی سمجھ آ جائے، کوئی نہیں. عقل و فہم میں بڑا ہو، شرک سے بچ جائے، کوئی نہیں. حسین زیادہ ہو، کشمیری بٹ ہوئے تو شرک نہ کرے، کوئی تعلق. ایک اشارہ کرنے لگا ہوں اور کبھی بھی ناچنے دیا کر. تسی یاد بالکل گھونگٹ لا چھڑ. اشارہ کروں گا. 8 سال بندہ مکے مدینے رہا ہوئے، تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھ. 8 سال
مدینے میں رہا ہو، 8 سالوں کے بعد پاکستان آئے تو وہ ایئرپورٹ پہ یہ نہیں کہتا کہ میں شاہی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، وہ ادا میں سیدھا داتا دربار جاؤں۔ اس کا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ علم سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ دانائی سے ہے، نہ فہم سے ہے، نہ برادری سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ پیسے سے ہے۔ خدا دی قسم، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ تعلیم سے ہے، نہ حسن سے ہے، نہ عقل سے ہے۔ ذالک من فضل اللہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جس پہ اللہ فضل کر دے، جس کو اللہ دے، جس کو اللہ دے۔ میں اکثر تقریروں میں سنایا کرتا ہوں، ساڈے سرگودے چ ایک مجذوب جہا بندہ سی، پان کھا رہا ہے، لالا وہندیاں پیاں، داڑھی بھری ہوئی، جنڈے کھل رہے ہوئے، گندے کپڑے، ہاتھ چ میلا جہا تھیلا، ہوش نہیں گل کرندا، اور بچے اس کو چھیڑ رہے ہیں ٹیٹو ٹیٹو کہہ کے۔ ٹیٹو، وہ لڑکے ٹیٹو کہتے ہیں تو وہ ان کو مارتا ہے پتھر۔ میں اس کی بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ اندازہ لگائیں گے اس کا عقل کتنا تھا۔ میرے پاس آیا، کہتا ہے 5 روپے دے، میں چاہ پینی ہے۔ میں یوں کمرے میں گیا 5 روپے لینے کے لیے، وہ مسجد میں تھا، اور میرے آتے ہوئے اس نے نیت باندھ لی، تو مجھے دیکھا ہے تو آدھا ہوں تے میں نیت باندھ لئیے، تو 5 روپے رکھ چھڑ، میں نماز پڑھ کے چک لے سا۔ میں نماز پڑھ کے، اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا عقل مند ہے۔ نہانے کا ہوش نہیں، بال سنوارنے کا ہوش نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے ٹیٹو 11ویں کھائے گا؟ تو ٹیٹو جواب میں کہتا ہے حرام ہے، رب کے نام کی کھاؤں گا۔ جب ٹیٹو یہ بات کہتا ہوگا تو رب کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ اس نو اپنا ہوش نہیں تے میرا ہوش ہے۔ ہمیں سرگودے میں لوگ کہتے ہیں 18 بلاکی ہے۔ سرگودا میں بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک، 2 بلاک، 3 بلاک، 4 بلاک۔ کوئی مکان آپ نے ڈھونڈنا ہو منٹوں میں، آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ فلاں بلاک میں مکان ہے، وہ 1 بلاک ہے، اس میں آپ پہنچیں گے مکان۔ ہم رہتے ہیں 18 بلاک۔ میرے والد صاحب جو آئے تھے تو ہمارا نام رکھ دیا 18 بلاک، جنہیں سانا دن غلام خانی، کبھی کہتے ہیں غلام خانی، کدی کوئی اور جملہ، کدی اور جملہ جڑا منہ چ آ جائے۔ سرحد میں کہتے ہیں 5 پیری۔ کیف ضربوا لک الامثال، کیف ضربوا لک الامثال۔ تو ہمیں کہتے ہیں 18 بلاک والے۔ ٹیٹو قبروں پہ جائے گا، ان سے مانگے گا 18 بلاک والوں نو منو۔ ٹیٹو جواب میں کیا کہتا ہے؟ 18 بلاک والا نو منو، قبروں سے کیوں مانگوں گا، رب سے مانگوں گا۔ میں نے پھر کہا توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عقل سے ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ ہم جو اشاعت و توحید والے ہیں نا، ہماری نظر ہوتی ہے کہ کتھو کتھو توحید ثابت ہو رہی ہے، اسی دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ تو قرآن بھی ہم نے اسی نقطہ نظر سے پڑھایا بھی، کئی مرتبہ پڑھایا، یہاں پڑھا بھی 2 سال حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے۔ اسی سین میں بیٹھ کے پڑھا، حال میں بیٹھ کے پڑھا۔ حضرت قاضی احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور میں نے اکٹھا پڑھا۔ ہوں تسی یہ بھی سمجھ لینا بھی میں انہاں دی عمر نہ۔ وہ اس وقت پڑھاتے تھے اور میں اس وقت قدوری پڑھا کرتا تھا۔
میں تھا، حضرت قاضی احسان الحق صاحب تھے، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تھے، ہم سارے اکٹھے تھے اور شیخ القرآن پڑھانے والے تھے. سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا. ہم اس نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں. آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے میرے دل میں ایک بات آئی کہ یار ہم نے آج تک صحابہ کی عظمتوں کو دیکھا، حدیث میں، تاریخ میں ان کے کارنامے دیکھے، یہ کیا وہ کیا، یہ جنگ وہ شہادت، یہ ہم دیکھتے رہے. ذرا قرآن میں تو دیکھیں قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے. پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا. آپ دعا کریں میں وہ کام مکمل کر چکا اور وہ کتابی شکل میں آ جائے، اللہ کرے. اور کام میں نے صرف 3 مہینے میں مکمل کیا اور اس کتاب کا عنوان ہے صحابہ قرآن کے آئینے میں. بس میں نے کوئی حدیث، کوئی کسی عالم کا قول کچھ نہیں ذکر کیا. صحابہ قرآن کیا کہتا ہے. میرے خیال میں تھا میں 100 ایتیں جمع کر لوں گا، یہ میرے پہلے خیال میں تھا. وہ 101 کو تو تسی کدی ویکھیا جدا مولوی چندہ منگتے ہیں تو کہتے ہیں لکھ روپے پورا کرو، جڑے 1,01,000 ہو گیا وہ آخر 1.5 لاکھ پورا کرو. ایک اتنے کیتا تسی کیوں، یہ ہوں تمہیں سزا لبن لگی. تو میرے خیال میں تھا کہ میں 100 ایتیں جمع کر لوں گا. پھر وہ 100 ہو گئیں، پھر وہ اللہ کے فضل سے 200 ہو گئیں، پھر وہ اللہ کے فضل سے 300 ہو گئیں. پھر میں نے کہا کہیں تو بریک لگائیں، یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا. جگہ جگہ رب میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے. پھر آپ میرے ذوق کی داد دے دیں کہ باذوق آدمی ہے، باذوق آدمی ہے. پھر میں نے ان آیتوں کو ختم کیا اصحاب بدر کی تعداد پہ. 313 آیتیں، تقریباً 600-700 صفحے کی یہ کتاب آئے گی. آپ دعا کریں کہ وہ جلد مارکیٹ میں آ جائے. اور انشاءاللہ یہ شرف صحابہ کی عظمت قرآن کے آئینے میں، یہ بھی اشاعت التوحید کے ایک آدمی کے حصے میں آ رہی ہے انشاءاللہ. صحابہ کی عظمت کا جو موضوع ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے. قرآن صحابہ کی عظمتوں کے تذکرے کرتا ہے. جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ہو رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ کیا کہتا ہے کہ صرف ترایا ہے، کتنے تھے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے کس کس آیت سے صحابہ کی عظمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ گئی تھیں. یہ فوجوں کی فوجیں کون لوگ تھے؟ زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اور پنڈی کے لوگوں، بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے تمام طبقوں سے، جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی سورۃ البقرہ میں، جو مدنی ہیں یہی لوگ ہیں ہدایت پر، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. میں تھا اس وقت. آپ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام محمد،
امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام ظفر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری. نہ کوئی تابعی تھا، نہ تبع تابعین تھے، نہ ائمہ مجتہدین تھے، نہ مفسرین تھے، نہ محدثین تھے، نہ ائمہ تھے. جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت حبشے کا بلال تھا، صدیق اکبر تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان ذی النورین تھا، حیدر کرار تھا، طلحہ و زبیر تھا، عبد الرحمن ابن عوف تھا، سعد ابن ابی وقاص تھا، امیر حمزہ تھا. مجھے بھی سمجھاؤ یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ زور سے بولو. صحابہ کی عظمت بیان ہونی چاہیے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ صبح حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ، بہت مشہور بزرگ آ رہے ہیں صبح 9 بجے، تمام لوگ اس میں شامل ہوں. ایسے علماء کی تو زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے، پھر ان کی دعا میں شامل ہونا، اور بڑی نسبت ہے ان کی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بڑی نسبت ہے، اس میں شامل ہونا ہے آپ نے. یہ جو حدیث ہے بخاری طلبہ نے پڑھی، مسلم پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، ابو داؤد پڑھی، یہ جو سند کی لڑی ہے، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، بخاری کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، وہ استاد کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا. اس کا پہلا راوی کون ہے؟ زور سے بولو. وہ جا کے ختم ہوتی ہے ان ابی ہریرہ. قال طلحہ قال زبیر قال ابن عمر. پہلا راوی کون ہے؟ زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ پہلا راوی کون ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ نبی کا ارشاد ہے؟ صحابہ قرآن کے، حدیث کے، نبوت کے، ختم نبوت کے پہلے چشمدید گواہ ہیں، گواہ ہے. اور تم جو مقدمے لڑتے رہتے ہو عدالتوں میں، سچی بات کرنا. جب تم استغاثہ کرتے ہو اور گواہ پیش کرتے ہو، گواہ گواہی دیتا ہے، مخالف وکیل اس گواہ پہ جرح کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور جرح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر جج کیا کرتا ہے؟ اگر گواہ ہو گیا جھوٹا، کیس خارج ہو گیا. اور پنڈی کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی امانت، صحابہ کی دیانت، صحابہ کی صداقت کے گردا گرد پہرا دینا ہر سنی کا فرض ہے. اگر یہ پہرا نہیں دے گا، نہ قرآن ثابت ہوگا، نہ حدیث ثابت ہوگی، نہ نبوت ثابت ہوگی. اس لیے کہ ان سب چیزوں کے چشمدید گواہ کون ہیں؟ آپ کوئی صحابہ کو معمولی ہستی سمجھتے ہیں؟ صحابہ نہیں نا، تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فرامین نبوی، نہ نبوت، نہ تو کچھ بھی نہیں. بس یوں ہی بات ذہن میں آ گئی. اگر علماء ناراض نہ ہو اور یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں جس نے کہاں سے نکال لی. مکے میں اللہ نے کہا تھا، جب مشرکین نے کہا کہ ہم تیری محفل میں آتے ہیں لیکن انہاں غریباں نوں اٹھا، اے بلال تے، اے سلمان تے، عمار تے، یاسر، اے کمی، اسی چودھری،
ان کو اٹھا. نبی پاک تو بڑے حریص تھے اس بات پر کہ ساری دنیا ہدایت پا جائے. نبی پاک کے دل میں آیا اے میرے اپنے نے انہوں میں تھوڑی دیر واسطے ہٹا دے وہاں. ابو جال گل سن لے وے. ابو جال نو اگر توحید دی سمجھ آ گئی تے چودھریاں مان لیا نا تیرے آیا خود بخود مان لے گی. دل میں آیا ابھی ہٹایا نہیں. اوپر سے جبریل آیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو لوگ صبح و شام مجھے پکارتے ہیں انہیں اپنی محفل سے ہٹانا نہیں. تطرد ہٹانا اردو میں معنی کرتے ہیں. مولانا حسین علی ٹھیٹھ پنجابی میں معنی کرتے ہیں اور خدا گواہ اطراد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں میرا سونا پیغمبر انہوں اپنی محفل چوں چکے نہ پیا. انہوں اپنی محفل چوں چکے نہ پیا. کوئی آتا ہے تو آئے نہیں تے خصمہ نو کھائے. بلال نہیں اٹھے گا, عمار نہیں اٹھے گا. آخر میں اللہ نے جا کے کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کیسے مانا کروں, کیسے مانا کروں ظالمین کا, کیسے مانا کروں بتاؤ. قرآن کہتا ہے فَتَطْرُدَهُمْ. میرا سونا میں تن آنکھ دیتا کہ انہوں نے اٹھانا نہیں تے جے ہن بھی تو اٹھایا نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. میں تیرا نام پیغمبروں کے رجسٹر سے کاٹ کے بے انصافوں میں لکھ دوں گا. ظالمین کا معنی میں نے کیا کیا, میں نے بڑا ہلکا معنی کیا, بڑا ہلکا معنی کیا ہے میں آپ کا نام پھر نبوت کے رجسٹر سے کاٹ کے نا بے انصافوں میں لکھ دوں گا. گویا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا یہ تیرے یار نہیں نا تے پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں. نبوت بھی تائیں جو تیرے. یہ مکے کی بات ہے. اب آ گئی بدر. یہ 313 ہیں, وہ 1000 ہیں, یہ نہتھے ہیں, وہ مسلح ہیں, یہ ناتجربہ کار ہیں, وہ تجربہ کار ہیں. میرے نبی دعا مانگتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. اے میری زندگی دی کھٹی, اے 313 میری زندگی دی ہٹی, اے میرا زیور, اے میری دولت, اے میرا سرمایہ, اے میری پونجی. یہ مولا آج بدر اچ کم آ گئی نا, اور اگر یہ مارے گئے نا تو پھر تو بھی سن لے فلن تعبد فی الارض ابدا. پھر زمین پہ تیری عبادت کرنے والا بھی. اور نبی پاک جواب چک دن مولا تو من مکے آکھیا سی نا یہ تیرے یار نہ ہوئے تے تیری نبوت نہیں تے مولا پھر اج میں بھی آکھ رہی ہوں یہ میرے یار نہ ہوئے تو تیری عبادت بھی کوئی نہیں. ان کو بچا. خالص تیری عبادت کرنے والے دھرتی پہ ہے تو صرف ہو جو صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. صحابہ کی امانتوں کے گردا گرد پہرا دینا پڑے گا. یہ سارے سچے ہیں, ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں. یہ سارے امانت دار ہیں, ان میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں. پہرا دینا ہے ہم. بچہ یتیم تھا, اس نے ماں سے ضد کی حلوہ کھانا. حلوے دی گل تو ہسے ہو بھی سمجھتے ہو مولویاں دی غذا ہے. مولوی بیچارے انہیں ہی بدنام. تسی جلے شروع ہوندے ہو
گاٹ تو سمی کدی نہیں کی، بس یوں کہتے رہتے ہو اور چھڈو جی مولویاں دی کوئی گل ہے، مولوی ڈھڈ اگوں لائی پھر دین، آکھن والے اپنے ڈھڈ پیچھوں لائی پھر، ڈھڈ سارے دی اگوں۔ بیٹے نے ضد کی اماں حلوہ کھانا، ماں نے روپیہ دیا، جاؤ دکان سے تیل لے کے آؤ، اس زمانے میں تیل میں حلوہ بنتا تھا، اور اس نے ایک پیالہ دیا جس کا پیندہ جو تھا نا نیچے والا حصہ وہ بھی ذرا ڈوگا سی، اس میں بھی ذرا ڈگیائی تھی، یہ روپے کا تیل لے آؤ۔ سستا زمانہ تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، بچہ گیا روپے کا تیل دے دے،